السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جس اہم ایشو پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سسکتے سرکاری افسران، وہ بیوروکریٹ جن کو ہم ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ بیوروکریٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ لاتعداد مراد کے حامل ہوتے ہیں، وہ بیوروکریٹ جو ڈے فرسٹ کو جب بھرتی ہوتے ہیں تو وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کاش وہ اپنی کارکردگی کی بنا پہ گریڈ 22 حاصل کر سکیں، ان کو کیسے تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ایشو پہ بات کروں گا کہ ہائی پاور بورڈ کا اجلاس ہے کیا، ہائی پاور بورڈ میں کون کون اپنی منمانیاں کرتا ہے، اور کون کون اپنے منظور نظر افسران کو نوازتا ہے، اور کون کون اپنے معیار پہ پورا نہ اترنے والے افسران کو کس طرح ڈی گریڈ کرتا ہے۔ ناظرین، ابھی میں شروع کروں گا عمران خان کے دور حکومت سے۔ عمران خان پرائم منسٹر تھے، اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ جب اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہائی پاور بورڈ کا ایک پورا پروسیس ہو کے وہ ان کی ٹیبل پہ پڑا تھا نام بیوروکریٹس کے۔ اس میں جب دیکھا گیا، اس میں جو لوگ افسران پرموٹ ہونے تھے وہ اعظم خان صاحب کو پسند نہیں تھے، کچھ عمران خان صاحب کو پسند نہیں تھے۔ وہ بورڈ کا اجلاس 2 ماہ لیٹ، 3 ماہ لیٹ، 6 ماہ لیٹ، آخر کار وہ اجلاس وہ ان کا ٹینیور ختم ہو گیا، پر وہ اجلاس نہیں ہو سکا کیونکہ شاید ان میں یہ جرت اور کریج نہیں تھی اعظم خان میں کہ وہ اپنے کسی مخالف کو اس میں پرموٹ ہونے دے سکیں۔ اب دوسری باری آئی، میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آ گئے، ہائی پاور بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ ان کے کھاتے میں آ گیا، ان کی ٹیبل پہ آ گیا۔ ان کی ٹیبل میں آ گیا تو ان کے منظور نظر اور روئے رواں جو پاکستان میں رہتے ہیں تو عروج کی پوسٹنگ لیتے ہیں، جو پاکستان سانیہ ماڈل ٹاؤن میں جب ان کا نام آ جاتا ہے تو پاکستان سے جاتے ہیں تو بھی عروج کی پوسٹنگ لیتے ہیں، یعنی کہ میرا مطلب ہے ڈاکٹر توقیر کاظمی۔ ڈاکٹر توقیر جو ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے، حضور مسئول انہوں نے موصوف نے ریٹائر ہونا تھا تو فوری طور پہ بورڈ کا اجلاس کیا گیا اور انہیں گریڈ 22 سے نواز دیا گیا تاکہ وہ جب ریٹائر ہوں تو ان کو مرات جو ہیں وہ گریڈ 22 والی حاصل ہو سکیں۔ اس میں اور بھی کچھ لوگ، چند لوگ پرموٹ ہوئے۔ اب دوسری دفعہ جب دوبارہ موقع آیا، ریٹائرمنٹیں قریب آ گئیں اور دوبارہ موقع آیا تو 30 کے لگ بھگ افسران جو ہیں وہ بیوروکریٹ پرموٹ ہونے تھے۔ اب جب وہ 30 میں کسٹمز بھی تھے، پولیس بھی تھے، پیس بھی تھے، اور اس طرح سارے اکاؤنٹس بھی تھا، اس طرح سارے ملا کے تو 30 کے قریب افسران تھے۔ اس میں بھی ذاتی پسند اور ناپسند کی بات آ گئی اور میاں شہباز شریف صاحب نے وہ لوگ پرموٹ کر دیے کیونکہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی تھی جو ڈیزرو کرتے تھے، جو اپنی اچھی پوسٹنگ سے انصاف کر رہے تھے، جو اپنی ایک دفعہ اچھی پوسٹنگ لے کے اس پہ دن رات محنت کر کے اپنی اور اپنے خاندان کے وقار کو بڑھانے کا سبب بن رہے تھے، وہ لوگ، وہ افسران جو حلال کر کے کھا رہے تھے، وہ افسران جو معاشرے کا درد دل رکھتے تھے، وہ اپنی ایک آدھی اچھی پوسٹنگ لے تو لیتے ہیں، جب وہ اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات خون پسینہ بہاتے ہیں اپنے اور دکھ دل عوام کا دکھ درد سمجھتے ہیں، تو ان کو دوبارہ ان کی اس کارکردگی پہ پوسٹنگ نہیں ملتی، بلکہ پوسٹنگ ملتی ہے سیاسی وفاداریوں پہ۔ اچھا، بیوروکریسی میں ایک مخصوص طبقہ جو ہر وقت کوئی نہ کہیں مطلب کسی نہ کسی طریقے سے، وہ نون کی حکومت ہو، وہ پی پی کی حکومت ہو، وہ کاف کی حکومت ہو، وہ مشرف کی حکومت ہو، وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اچھی پوسٹنگ لینے کے ماہر گردانے جاتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی کارکردگی بھی ان کی زیرو ہو جاتی ہے، ان کی پروفائل بھی زیرو ہو جاتا ہے، ان کی ایمانداری، ان کی ڈیڈیکیشن بھی زیرو ہو جاتی ہے، نہ انہیں گریڈ 22 ملتا ہے، نہ انہیں اچھی پوسٹنگ ملتی ہے۔ اب جب کہ ابھی ہائی پاور بورڈ کا اجلاس ہوا ہے، آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں۔ ابھی چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو پوسٹ ہے وہ 3 سال کے لیے ٹینیور پوسٹنگ ہے، اور لاتعداد مرات اور تنخواہیں اور بے حساب پروٹوکول اور بے لاگ اختیارات ہیں۔ وہ پوسٹ کو خالی رکھا گیا ہے اس لیے کہ جب پرائم منسٹر کے جانے کا ٹائم آئے گا تو وہ اپنے منظور نظر ڈاکٹر توقیر کاظمی، جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں نام آنے کے بعد انہیں ورلڈ بینک میں ان کی گریڈ 21 کی پوسٹ پہ بھجوا دیا گیا تھا، وہ ڈالرز میں تنخواہ لیتے رہے تھے،
ان کو چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات کیا جائے گا، اس لیے وہ پوسٹ خالی رکھی گئی ہے۔ اسلام آباد کلب کا بھی آئی تھنک سو شاید انہیں بنایا گیا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، رپورٹڈلی میں نے سنا تھا۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جو ہائی پاور بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اس میں وہ لوگوں کو پروموٹ کیا گیا جو پچھلے ٹینیور میں سپر سیڈ ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ سپر سیڈ اس وجہ سے ہو چکے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جو سپر سیڈ ہو گئے تھے۔ اب جو ان کا کامن تھا 18 سے لے کے 21 تک، 18 19 20 21 کامن کے وہ لوگ تھے۔ اب ان کی ریٹائرمنٹ کسی کی 10 دن بعد ہے، کسی کی 5 دن بعد ہے، کسی کی 1 ماہ بعد ہے، کسی کی 2 ماہ بعد ہے۔ ان سب کو گریڈ 22 جو ہے اس لیے دیا گیا کیونکہ بورڈ میں وزیر اعظم کے جو ماہرین تھے، مشیر تھے، لائک احد چیمہ صاحب، لائک ڈاکٹر توقیر کاظمی صاحب، اور فلاں 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 فلاں، ایک لمبی فہرست۔ ویسے یہ دو جو ہیں زیادہ منظور نظر ہیں ان کو کئی افسران جو ہیں وہ ناپسند تھے۔ ناپسند ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا غصہ ایسے نکالا کہ ان کو جو ہے ایسے افسران کو پروموٹ کروا دیا، محبت میں نہیں، بغض معاویہ میں پروموٹ کروایا۔ ایسے افسران کو پروموٹ کروا دیا جو اس وقت سپر سیڈ ہو چکے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب تھے، یعنی کہ ان کو بھی 22 گریڈ کی آپ سمجھیں کہ اس وقت معاشی صورتحال تباہ و برباد ہے، پر وہ 22 گریڈ کی مراد جو ہے انہیں 10 دن کے لیے پروموٹ کر کے وہ ضرور ان کو اس کا حصول ممکن بنایا گیا ان کے لیے، یہ اربوں روپے میں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک دفعہ نا میں کسی ایئرپورٹ پہ گیا، کسی ایئرپورٹ پہ میرا جانا ہوا بین الاقوامی طور پہ، میں ادھر ایک لمبی لائن تھی اور امیگریشن والے آپس میں واٹس ایپ پہ باتیں کر رہے تھے، اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو ویڈیوز یا انٹرنیٹ پہ کوئی چیزیں شیئر کر رہے تھے۔ ہم کافی دیر کھڑے رہے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں انٹرٹین کریں، اور آپ آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، پوری فلائٹیں اتری ہیں 2-3، تو بڑا رش ہو گیا، تو آپ ہمیں فری کریں، جلدی سے امیگریشن کریں تاکہ ہم اپنے کام پہ جائیں جہاں بھی جانا ہم نے۔ تو اب بات تو میں جائز کر رہا تھا، کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، تو وہ امیگریشن والا ایک افسر اٹھا اور وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میری طرف دیکھا غور سے، اب مجھے وہ کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا، میں تو فارنر تھا۔ اس نے کہا کہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں، یعنی کہ جتنے اولڈ ایج لوگ ہیں، وہ سارے آگے آ جائیں اور ینگ لوگ پیچھے چلے جائیں۔ میرا شمار اس وقت ینگ لوگوں میں ہوتا تھا، تو میں الٹیمیٹ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے غصہ اپنا اس طرح نکالا میرے پہ کہ اس نے کہا تمہیں بہت جلدی تھی۔ میں پھر چلا گیا جب 100ویں نمبر پہ، اور سارے جو اولڈ مین وومنس تھے وہ آگے آ گئے، اور میں پھر ادھر پیچھے چلا گیا۔ اور جب میں پیچھے چلا گیا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے یہ جو بات کی ہے انہیں کس قدر ناگوار گزری ہے، انہوں نے اس کا بدلہ کس طرح لیا ہے۔ اب دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ جو ابھی ہائی پاور بورڈ کے اجلاس میں ترقیاں ہوئی ہیں، یہ اسی طرح ترقیاں ہوئی ہیں جس طرح میں نے ایئرپورٹ کا واقعہ آپ کو سنایا ہے، اسی طرح بالکل بدلہ لیا گیا ہے کہ اگر یہ روٹین میں پروموشنز ہوتی تو گریڈ 21 سے 22 گریڈ 22 کامن 22-23 کے لوگ جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حالیہ بورڈ میں ترقی پانے والے افسران 18 سے 21 کامن گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان ترقیوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ 22 گریڈ میں ترقی پانے والے اکثر افسران رواں سال ریٹائر ہو جائیں گے، یعنی کہ صرف مراد کے حصول کے لیے یہ کام کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹو سروس کے احمد حنیف اورکزئی کو ترقی دی گئی، جبکہ احمد حنیف اورکزئی گزشتہ پروموشن بورڈ میں سپر سیڈ ہو چکے تھے۔ اس طرح گریڈ 22 ایڈمنسٹریٹو سروس کے سپر سیڈ افسر یوسف رضا بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ گریڈ 22 میں ترقی پانے والے سپر سیڈ افسران میں محسن مشتاق چاندنا صاحب تو ڈیزرو کرتے تھے، چاندنا صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ ساجد صدیق، کیپٹن ریٹائرڈ سعید احمد بھی شامل ہیں۔ کمال یہ ہے کہ سپر سیڈ عارف انور بلوچ کی اہلیاں جو ہیں وہ بھی گریڈ 22 حاصل کر چکی ہیں۔ یہ عارف انور بلوچ پہ ان مشیران کی عنایت بھی ہے کہ وہ انہیں گریڈ 22 دلایا گیا۔
اور اویس منظور سمرہ اور مسلم لیگ نون کے پیور حمایتی اور پی ایم ایل این کے آئندہ ٹکٹ ہولڈر، یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، سید علی مرتضیٰ، ان کو بھی گریڈ 22 دیا گیا ہے۔ اس بڑے پیمانے پر پچھلے دن بورڈ سپرسیڈ ہونے والے افسران میں بیوروکریسی کے حلقوں میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ ابھی مومن آغا، محی الدین وانی، عبداللہ خان سنبل اور اس طرح کے کئی نام ہیں جنہوں نے پروموٹ ہونا تھا اور انہیں نہیں پروموٹ کیا گیا، اور کیپٹن اسد تھے اور کافی سارے نام ہیں، میرے پاس پوری ایک فہرست ہے۔ وہ نام لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا میں، نہ کسی کے خلاف بات کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کے حق میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس ویلاگ کو بالکل اس پہ رکھنا چاہتا ہوں، جنرل ایشو پہ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ریٹائرمنٹیں ہو رہی ہیں اس پہ 100% میرٹ کو یقینی بنانا چاہیے۔ شہباز شریف کے پاس ایک ہی تو چیز تھی، گڈ گورننس اور میرٹ، جس کی دھجیاں بکھر گئی ہیں اتحادی گورنمنٹ میں جا کے، جس کے بیڑا غرق ہو گیا معیشت کی طرح۔ یہ بیوروکریسی پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اچانک کیسے ذہن بنا کہ میں اس پہ پروگرام کروں۔ ہمارے اسلام آباد نوائے وقت کے ایڈیٹر ہیں شہزاد فاروقی صاحب، انہوں نے آج سٹوری یہ بریک کی ہے کہ افسران کے ساتھ، نوائے وقت میں یہ چھپی ہے کہ افسران کے ساتھ شدید زیادتی ہوئی ہے، اور میں نے سوچا کہ مجھے بھی ان کی آواز سے آگے بڑھ کے آواز اٹھانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ افسران سے آئندہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جب گریڈ 17 میں بھرتی ہوتے ہیں تو یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کاش کبھی یہ گریڈ 22 میں جا کے جب ریٹائر ہوں گے تو اس وقت کیا وقت ہوگا۔ تو اس لیے انہیں سسکتے افسران کو گریڈ 22 جو ہے وہ اگر ان کا بنتا ہے تو ہر صورت دینا چاہیے، اگر ان کا نہیں بنتا اور کسی صورت نہیں دینا چاہیے، اور اگر ان کا بنتا ہے تو کسی صورت انکار نہیں کرنا چاہیے یا روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ ابھی آپ کو تو اندازہ ہی ہے کہ گریڈ 22 کا اصول کیا ہوتا ہے، جن سے میں مخاطب ہوں ان کو پتہ ہے۔ بہرحال میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں پیش ہو سکیں۔ اپنے میزبان فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔